الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت بین رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجری فی لیلۃ ضاحیۃ اذ قلت یا رسول اللہ هل یکون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء قال نعم عمر قلت فأين حسنات أبي بكر قال إنما جميع حسنات عمر كحسنة واحدة من حسنات أبي بكر رضي الله تعالى عنه رواه رزين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی شان میں احادیث مبارکہ کا سلسلہ جو چند دنوں سے جاری تھا، جو سلسلے کی یہ آخری کڑی ہے. آج جو حدیث تلاوت کی گئی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے. فرماتی ہیں قالت بین رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجری فی لیلۃ ضاحیۃ، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا، ایسی رات کو جب چاندنی رات تھی، یعنی کھلے آسمان کے نیچے گھر میں چاندنی رات تھی، چاند چمک رہا تھا. نبی علیہ السلام میری گود میں آرام فرما رہے تھے سر رکھ کر. تو آسمان کے تاروں کی طرف جب خیال ہوا تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے قلت یا رسول اللہ، میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، هل یکون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء، کہ کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ اس کی نیکیاں اتنی زیادہ ہوں جتنی آسمان کے تارے ہیں. اب آسمان کے تارے کتنے ہیں؟ لاکھوں کروڑوں اربوں میں ہیں، کسی کو صحیح تعداد اس کی معلوم نہیں ہے. جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے، حالانکہ پوری دنیا یہ آسمان جو ہے اس کا تھوڑا سا حصہ ہمیں نظر آتا ہے، پوری زمین پر احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور کتنی ہی ہماری ہوئی زمین کے علاقے ہماری نظروں سے پناہ ہیں. تو جو تھوڑا سا حصہ ہمیں نظر آتا ہے اس پر ستاروں کی تعداد کوئی نہیں شمار کر سکتا. تو پورے آسمان پر جو اس پوری زمینی کائنات کو احاطہ کیے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے، تو اس پر کتنے تارے ہوں گے اس کا کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں. تو چونکہ بظاہر یہ تعداد بہت زیادہ معلوم ہو رہی ہے، تو اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ ایسا بھی کوئی شخص ہوگا کہ اس کی نیکیاں اتنی زیادہ ہوں جتنی آسمان کے تارے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال نعم عمر، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، ایک شخص ایسا ہے کہ اس کی نیکیاں آسمان میں جتنے تارے ہیں اس کی ان تاروں کے برابر ہیں، یعنی بے شمار ہیں، اور وہ حضرت عمر ہے. حضرت عمر کی نیکیاں اتنی ہیں جتنے آسمان کے تارے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب سنا تو اور زیادہ حیران ہو گئی، کیونکہ بظاہر ان کا خیال یہ تھا کہ اس سے زیادہ نیکیاں تو کسی کی ہو نہیں سکتی، اور چونکہ دیگر کئی احادیث میں یہ بات ثابت ہو چکی تھی، نبی علیہ السلام مختلف احادیث میں وقتاً فوقتاً بتا چکے تھے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے. تو وہ حیران اس لیے ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرا خیال تو یہ تھا کہ سب سے زیادہ نیکیاں ابو بکر صدیق کی ہوں گی، آپ نے تو حضرت عمر کا نام لے لیا. تو قلت فأین حسنات ابی بکر،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو کچھ میرے دل میں تھا میں نے سوال کر دیا، پوچھنے کے لیے پوچھ لیا کہ پھر ابو بکر صدیق کی نیکیاں کہاں گئیں، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ بس سب سے زیادہ نیکیاں تو یہی ہو سکتی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا انما جمیع حسنات عمر کا حسنۃ واحدۃ من حسنات ابی بکر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام نیکیاں، پوری زندگی میں جتنے اس نے نیک اعمال کیے ہیں، وہ ابو بکر صدیق کی ایک نیکی کی طرح ہیں۔ یعنی گویا کہ تمام نیکی حضرت عمر کی ایک طرف رکھ دے، ابو بکر صدیق کی ایک نیکی ایک طرف رکھ دے، تو ابو بکر صدیق کا مقام و مرتبہ کیا پوچھنا پھر۔ اب دیکھو اس حدیث سے، مختصر سی حدیث ہے، کئی باتیں ان سے اس حدیث سے معلوم ہوئی جو اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنی محبت تھی۔ نبی علیہ السلام کی اور بیویاں بھی تھیں، لیکن جتنی زیادہ محبت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، باقی دوسری بیویاں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ نبی علیہ السلام کتنی بے تکلفی سے اپنی سب سے پیاری بیوی کے گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں، اور یہ سعادت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہو رہی ہے۔ تو اس سے حضرت عائشہ کی بہت بڑی فضیلت ثابت ہے۔ اور کئی موقعوں پر ایسا ہوا کہ نبی علیہ السلام نے اپنا سر مبارک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی گود میں یا سینے پر رکھا، یہاں تک کہ جب نبی علیہ السلام کی آخری سانسیں تھیں، نزع کی حالت تھی، دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، اس وقت بھی نبی علیہ السلام کا سر مبارک، نبی علیہ السلام کا سر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر تھا، ان کو اپنی گود میں لیے ہوئی تھی، اور ان کی گود میں نبی علیہ السلام اس دنیا سے ان کی روح پرواز کر گئی۔ تو بہت بڑی سعادت ہے ازواج مطہرات کے لیے، سب کے لیے یہ سعادت ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کی نسبت ہے، لیکن ان میں سب سے زیادہ پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ السلام کو ان سے اتنی محبت تھی، اتنا پیار تھا، اور اتنی ان کے ساتھ بے تکلفی تھی، زوجہ محترمہ تھی ان کی، تو لہٰذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور منقبت بیان ہو گئی۔ دوسرے اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی شان بیان ہوئی کہ دیکھو آسمان پر کتنے تارے ہیں، اس کا علم ہم اور آپ نہیں شمار کر سکتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان کے جتنے تارے ہیں اتنی نیکیاں حضرت عمر کی ہیں۔ حضرت عمر، ان کو بھی بڑا مقام ہے، ان کو بھی اللہ نے بہت شان دی ہوئی ہے، تو نبی علیہ السلام نے ان کی شان اور منقبت یہ بیان فرمائی کہ اور کسی کی اتنی نیکیاں نہیں ہیں جتنی حضرت عمر کی آسمان کے تاروں جیسی نیکیاں ہیں۔ اور پھر اس سے بڑھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو بکر صدیق کے بعد پوری امت کے افضل ترین شخصیت ہیں، جب ان کا موازنہ نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کے ساتھ کیا نیکیوں کے اعتبار سے، تو فرمایا کہ تمام نیکیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی ہیں جیسے ابو بکر صدیق کی ایک نیکی، اس کی ایک نیکی اس کی ساری نیکیاں۔ تو ابو بکر صدیق کس مقام پر ہیں اس کا آپ اندازہ لگائیں پھر، تو یقیناً اللہ پاک نے بہت شان دی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اسی طرح حضرت عمر فاروق بھی اس کے بعد ان کو شان اللہ نے دی ہے، باقی صحابہ بھی اسی طرح ہیں۔ تو الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو یہ محض من گھڑت عقیدہ نہیں ہے، اپنی طرف سے بنایا گیا عقیدہ نہیں ہے، یہ بین ہی وہی تعلیمات ہیں جو نبی علیہ السلام نے امت کو دی ہیں، اور الحمدللہ ہمارے ان تعلیمات پر ایمان ہے، یقین ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں ہدایت دی ہوئی ہے، صحیح راستے پہ، صحیح عقیدہ، صحیح دین پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائی، اور ان برے عقائد سے، برے نظریات سے اللہ پاک نے ہم سب کو بچا کر رکھا ہوا ہے کہ جو ایسے بدبخت ہیں، جو ایسی ہستیوں کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، ان کے خلاف بد زبانیاں کرتے ہیں، زبان درازیاں کرتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں، تو وہ اپنے ہی آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں۔ ان کی اس طرح بد زبانیوں سے ان کی صحابہ کرام کی شان میں کمی نہیں واقع ہوتی، ان کو تو اللہ نے جو مقام دیا ہے وہ دیا ہوا ہے،
لیکن جو ان کے ساتھ محبت رکھے گا، ان کے ساتھ عقیدت رکھے گا، ان کی عزت اور احترام کرے گا، خود اس کی دنیا اور آخرت سنورے گی، اللہ پاک اس سے راضی ہوں گے کہ اللہ کے حبیب کے پیارے ہیں۔ اور جو ان کے ساتھ بغض رکھے گا، کینہ رکھے گا، برا بھلا ان کو کہے گا، وہ اپنا ایمان اور آخرت خراب کرے گا۔ تو اللہ پاک ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے، تمام برے عقائد اور برے لوگوں کی صحبت سے ہمیں بچائے، اور دین حق کی تعلیمات مبارکہ پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من نبی الا ولہ وزیران من اہل السماء ووزیران من اہل الارض فاما وزیرائے من اہل السماء فجبرائیل و میکائیل واما وزیرائے من اہل الارض فابو بکر و عمر، رواہ الترمذی۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یطلع علیکم رجل من اہل الجنۃ فطلع ابو بکر ثم قال یطلع علیکم رجل من اہل الجنۃ فطلع عمر، رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث غریب۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کے سلسلے میں ابھی آپ کے سامنے یہ دو حدیثیں تلاوت کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ما من نبی الا ولہ وزیران من اہل السماء و وزیران من اہل الارض، فرمایا جو بھی نبی گزرا ہے تو ہر نبی کے دو وزیر، یعنی اس کے معاون اور معاونت کرنے والے، مشاورت کرنے والے اس کے ساتھ، دو وزیر من اہل السماء آسمانی مخلوق میں سے ہوتے ہیں، و وزیران من اہل الارض، اور دو وزیر اس کے اہل زمین میں سے ہوتے ہیں، انسانوں میں سے۔ ہر نبی کے دو وزیر فرشتوں میں سے، آسمانی مخلوق سے مراد فرشتے ہیں، اور دو وزیر اہل زمین میں سے، یعنی اس کی امت میں سے ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پس میرے بھی دو آسمانی وزیر ہیں اور دو زمینی وزیر ہیں۔ فاما وزیرائے من اہل السماء، پس میرے دو وزیر جو اہل سما میں سے ہیں، جو آسمانی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، فجبرائیل و میکائیل، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام۔ چار فرشتوں میں دو فرشتے، یہ جبرائیل اور میکائیل، یہ افضل ترین فرشتے ہیں۔ سب سے زیادہ جبرائیل علیہ السلام، اس کے بعد میکائیل علیہ السلام، پھر اسی طرح اسرافیل علیہ السلام اور عزرائیل علیہ السلام۔ یہ چار بڑے فرشتے ہیں، بڑی قدر و منزلت والے فرشتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آسمانی مخلوق میں سے میرے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں۔ واما وزیرائے من اہل الارض، اور وہ جو میرے دو وزیر اہل زمین میں سے ہیں، فابو بکر و عمر، تو وہ ابو بکر اور عمر ہیں۔ تو یہاں بھی دیکھو ابو بکر عمر کی شان اور منقبت اور ان کا بلند مقام و مرتبہ نبی علیہ السلام کے ہاں بیان ہو گیا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آسمانی مخلوق میں سے میرے دو قریب ترین میرے وزیر، مشیر، جو بھی آپ کہہ سکیں، وہ جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور زمین میں میرے دو وزیر ابو بکر اور عمر ہیں۔ تو یہ بہت بڑی شان ہے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی۔ اور دوسری حدیث جو آج کے درس میں تلاوت کی گئی، اس میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا، صحابہ سے کہا یطلع علیکم رجل من اہل الارض، ابھی تمہارے پاس ایک ایسا آدمی آئے گا جو اہل جنت میں سے ہوگا، جنتی ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے بشارت دے دی، خوشخبری سنا دی، پیشن گوئی فرما دی کہ ابھی تمہارے پاس ایک ایسا آدمی آئے گا جو اہل جنت میں سے ہوگا، جو جنتی ہوگا۔ لوگ انتظار کرنے لگے کہ دیکھتے ہیں کون آتا ہے، تو فرماتے ہیں فطلع ابو بکر، پس تھوڑی دیر کے بعد اچانک نمودار ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام کو تو چونکہ وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا تھا، نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بتا دیا، صحابہ انتظار کرنے لگے کہ اب اس بشارت کا مستحق کون ہے، یہ بشارت کس کے بارے میں فرمائی، تو جب دیکھا تو ابوبکر صدیق تشریف لے آئے۔ پھر نبی علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا ثم قال یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ، کہ تمہارے پاس ایک ایسا آدمی آنے والا ہے جو اہل جنت میں سے ہے، جنتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے دوبارہ پیشن گوئی فرما دی، صحابہ پھر انتظار کرنے لگے کہ اب دیکھتے اب کون آتا ہے۔ جب تھوڑی دیر گزری تو دیکھا فطلع عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تھوڑی دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ کتنی ہی حدیثیں ایسی ہیں جس میں نبی علیہ السلام نے نام لے کر ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور بعض دیگر صحابہ کو جنتی قرار دیا ہے، تو ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور جو لوگ پھر بھی ان کے بارے میں شکوک و شبہات ظاہر کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، تو وہ لوگ گمراہ ہیں، وہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے کھلم کھلا خلاف ان کے عقائد ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگوں کی ان گمراہ کن نظریات اور عقائد سے ہمیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، بچا کے رکھنا ہے۔ ان کی باتوں میں آ کر خدا نہ خواستہ اگر میں سے اکابر صحابہ کے بارے میں بدظن ہو جائیں، ہمارے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں، تو یہ ہمارے اپنے ایمان کے لیے خطرناک بات ہوگی۔ تو اسی لیے جو عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، بالخصوص ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور اس کے بعد حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، پھر باقی صحابہ کرام، ازواج مطہرات، بنات رسول، نبی علیہ السلام کی تمام چاروں بیٹیاں، صرف ایک بیٹی نہیں کہ ایک بیٹی کا نام لیں اور 3 بیٹیوں کو مانے ہی نہیں کہ نبی علیہ السلام، نعوذ باللہ۔ اسی طرح حسنین، حضرت حسن، حضرت حسین، یہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہستیاں ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، ہم سب ان کے ماننے والے ہیں، ان کا ادب اور احترام کرنے والے ہیں، لیکن ان کے اپنے مقام و مرتبے کا بھی لحاظ۔ اسی طرح سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ خود اہل بیت کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ کبھی حضرت امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کو برا بھلا نہیں کہا، کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا نہیں کہا۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، اور اسی طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا نہیں کہا۔ حسنین کو، ان کو عزت و احترام سے رکھا، ان کی ہر جو ہے وہ ضرورت کو اپنے امارت اور خلافت میں پورا کیا، ان کے لیے وظائف مقرر کیے، اور اپنے بیٹے کو بھی جانشین بناتے ہوئے تاکید کی تھی کہ اہل بیت کا بہت خیال رکھنا۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ نااہل ثابت ہوا، اپنے والد کی ہدایات کو بھی پس پش ڈال دیا، لیکن خود امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس بارے میں اپنی طرف سے انہوں نے کوئی کوتاہی نہیں کی تھی۔ لہٰذا جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہے، ابو سفیان کو برا بھلا کہے، کسی بھی صحابی کو برا بھلا کہے، تو یہ ایسے لوگ دین اسلام کی تعلیمات سے پھرے ہوئے ہیں۔ تمام صحابہ کا احترام کرنا یہ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق صحیح عقائد پر قائم و دائم رکھے، تمام برے عقائد سے، برے نظریات سے
باطل عقائد و نظریات سے، برے لوگوں کی صحبت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔